والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا كريم الله. مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. درود و سلام کے گجرے مدینہ شریف بھیجے جا رہے ہیں. صلاۃ و سلام کے پھول مدینہ شریف بھیجے جا رہے ہیں. تو اس پاکیزہ محفل میں ہم بھی حاضر ہیں. کوئی پتہ نہیں پوری محفل میں سے کس کی محبت، گداز، دل کا سوز اس بارگاہ میں قبول ہو، اور اس مقبول کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. شب جمعۃ المبارک ہے، رات بھی خاص ہے. ہفتے کی راتوں میں ایک خاص رات ہے شب جمعہ، اور جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر بھی بڑا خاص ہے. اللہ تعالی محب اولیاء، عاشق رسول، عزیز القدر، محبی فی اللہ، مخلصی فی اللہ محمد شکیل احمد جنجوہ صاحب کو ان محبتوں کے اظہار پر اور اس محفل کے اہتمام پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درجہ قبولیت عطا فرمائے. آج اس محفل کا جو عنوان ہے وہ ہے میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ. ایک بڑی شان والا مہینہ آ رہا ہے. آج اپنے گھر میں اس محفل کو منعقد کر کے عزیز القدر شکیل جنجوہ صاحب نے ہمیں یہ دعوت فکر دی ہے کہ آئیں محبتوں کے ساتھ ربیع الاول شریف کا استقبال کریں. ربیع الاول شریف کی آمد سے چند دن پہلے ذکر رسالت مآب کی یہ محفل، اور اس میں عنوان استقبال ربیع الاول کے حوالے سے ہی ہے، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ. ہمارے آقا کریم کا ذکر باعث رحمت ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کے ساتھ ہماری ہدایت وابستہ ہے اور جس کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے. اس لیے ذکر رسول بے شمار فضائل کا حامل ہے. آج اس محفل میں جو پہلا حصہ ہے عنوان کا میلاد مناؤ، یہ ہمیں دعوت فکر ہے کہ دھیان کرو کون سا وقت آ رہا ہے.
بڑی برکتوں والا وقت آ رہا ہے، کہیں اپنے کاموں میں ہی مصروف رہ کے اس وقت کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اسے گوا نہ دینا۔ دھیان کرو کون آ رہا ہے، کیسی برکتوں والا وقت آ رہا ہے۔ جس وقت کو انبیاء کرام کی ولادت کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ وقت بھی برکتوں والا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے، اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے فضائل میں جو حکمت ہے ایک راز یہ بیان فرمایا، فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو جمعۃ المبارک فضیلتوں والا دن بن گیا، کیوں؟ اس دن حضرت آدم کی تو جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے وہ دن تو فضیلت والا ہے، تو جس دن باعث تخلیق آدم تشریف لائے ہیں، جس دن فخر آدم تشریف لائے ہیں۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ولادت تو 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی، یہ ہر سال برکتیں لوٹ کے آتی ہیں؟ تم ہر سال اس دن کو مناتے ہو اور پورا مہینہ میلاد کی محفلیں، کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو برکتیں لوٹ کے آتی ہیں؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو کسی ایک جمعے کو ہوئی تھی، فضیلت صرف اسی جمعے کو ملی ہے یا ہر جمعے کو مل گئی ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ؟ حضرت آدم کی تخلیق تو کسی ایک جمعے کو ہوئی ہے، لیکن فضیلت مانتے ہیں نا، ہر جمعہ فضیلت والا ہے، تو چند لوگ ہی بول رہے ہیں فضیلت ہر جمعہ پا گیا، جبکہ تخلیق تو ایک جمعے کو ہوئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس وقت کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ اس وقت کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ ہم عید کا لفظ بھی میلاد شریف کے لیے بولتے ہیں، عید میلاد النبی۔ تو بعض لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، تو یہ عید کا لفظ کیوں میلاد النبی کے ساتھ بولتے ہو؟ میرے آقا کریم نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور فرمایا جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے میرے آقا کریم نے اس دن کو اہل ایمان کے لیے عید والا دن کہا ہے۔ تو جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہو وہ تو خوشی کا دن ہے، تو جن کے صدقے حضرت آدم کو وجود مل رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، جسے جو ملا ہے مل رہا ہے، حضور کا صدقہ ہی مل رہا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اس لیے عید کا لفظ میلاد شریف کی نسبت سے بولنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ شب معراج زمینی سیر میں میرے آقا کریم نے 10 نفل ادا فرمائے ہیں، 2 نفل مسجد حرام میں، 2 نفل مدینہ منورہ میں، 2 نفل حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر، 2 نفل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر، اور 2 نفل مسجد اقصیٰ میں جا کے۔ یہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ میں جو نوافل ادا کیے ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ مسجدوں میں حضور تشریف لے گئے نوافل پڑھے، بیت اللحم جا کے کیوں نفل پڑھ رہے ہیں؟ بیت اللحم کا تعارف کیا ہے؟ وہاں حضرت عیسیٰ کا میلاد ہوا، جہاں میلاد عیسیٰ بن مریم ہو وہ جگہ شان والی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور تشریف لے گئے ہیں تو اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور تو تشریف لے گئے تو اس جگہ کی شان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا وہاں وہاں ابھی رقصاں ہے بوئے عنبر و گل، جہاں جہاں سے چمن میں بہار گزری ہے۔ تو جس جگہ کو نسبت ہو گئی میرے آقا کریم کے ساتھ وہ جگہ شان پا گئی۔ لیکن حضور نے اس سفر کو جب بیان کیا، اس جگہ کا ذکر کہ میں وہاں گیا ہوں، نوافل پڑھے ہیں، میرے آقا کریم نے یہ واقعہ امت کو کیوں سنایا ہے؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے جس جگہ کو نبی کے میلاد سے نسبت ہو جائے وہ جگہ بھی شان والی، وہاں حاضری دینی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، وہ جگہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ جس وقت کو نسبت ہو گئی وہ وقت شان پا گیا، جس جگہ کو نسبت ہو گئی وہ جگہ شان پا گئی۔ مہینہ وہ آ رہا ہے جس مہینے میں میرے آقا کریم کا ظہور قدسی ہوا ہے۔ وہ وقت جب حضور کا ظہور قدسی ہوا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے شب قدر سے وہ رات افضل ہے جس کی صبح امام الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، 12 ربیع الاول کی صبح صاحب قرآن کا ظہور ہوا ہے، جن کے سینے پر قرآن اترا ہے۔ اس لیے وہ بڑی برکتوں والا وقت ہے۔ جس سہانی گھڑی 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات تشریف لائے، باعث تخلیق کائنات تشریف لائے، جن کی آمد سے ایسا مکتب توحید کھلا ہے کہ دنیا کو خدا کی پہچان ہو گئی ہے۔ جنہوں نے پتھر تراش کے ہیرے بنائے ہیں، جنہوں نے اپنی نگاہ سے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر ہے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، عام بچے تو روز ہی پیدا ہوتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، کفر کی رات ختم ہو گئی، یہ یوم نجات ہے، کفر سے نجات، غفلت سے نجات، گمراہی سے نجات، دوزخ سے نجات۔ وہ محبوب آیا ہے جو اپنے دامن میں علم لے کے آئے، بہاریں لے کے آئے، اخلاق حسنہ کی تعلیم لے کے آئے۔ وہ محبوب آیا ہے جو اپنے دامن میں انسانیت کے لیے پیغام نجات لے کے آئے۔ استاد کا ادب شاگرد پہ لازم ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں یہ تمہارے استاد ہیں ادب کرو، اولاد کو کہتے ہیں والدین کا ادب کرو، کیوں؟ والدین کے بڑے احسانات ہیں اولاد کی پرورش میں۔ استاد کا بڑا احسان ہے شاگرد کو زیور علم سے آراستہ کرنے میں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے حضور کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں؟ استاد کا تو احسان ہے، والدین کے تو احسانات ہیں، حضور کے کتنے احسانات ہیں، گن سکتے ہیں؟ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، مرشد منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر تو رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ذرا کسی ہستی کا نام تو لیں کہ حضور سے زیادہ احسانات ہیں ان کے، حضور سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں؟ خدا کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں مخلوق کے تو وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سب سے زیادہ احسانات رسول اللہ کے ہیں۔ کبھی آپ نے حضور کے احسانات کا بھی حق ادا کیا ہے؟ بھی جتنا بڑا احسان ہوگا نا اتنے زیادہ حقوق ہوں گے احسان مند پہ۔ محسن کا جتنا احسان، استاد کا احسان ہے اس نے پڑھایا ہے، اس حوالے سے شاگرد پہ حق ہے استاد کا۔ والدین نے پرورش کی ہے، اب احسان ہے، تو اس احسان کی وجہ سے اولاد پہ حق ہے والدین کا۔
جو احسان حضور نے فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم ان احسانات کو گن ہی نہیں سکتے کہ کتنے احسانات چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی، گناہ میں کروں اور رو کے دعائیں وہ کریں جن کے ساتھ میری نجات وابستہ ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن ایک امید ہے کہ بے شک گناہگار ہیں پر حضور کے ہیں۔ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا، مکن محروم جامی را در آن یا رسول اللہ۔ ہم گناہگار ہیں لیکن حضور سے شفاعت کی امید ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، بگڑی بن جائے گی۔ حضور کے احسانات ماضی میں بھی ہیں، حال میں بھی ہیں، مستقبل میں بھی ہیں۔ حضور باعث تخلیق کائنات بھی ہیں، باعث قیام کائنات بھی ہیں، اور باعث نجات کائنات بھی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ کیا آپ نے کبھی حضور کے حق ادا کرنے کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ذرا کسی درویش کی دعوت فکر سمجھ کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک لمحے کے لیے کبھی میری اس دعوت پہ غور تو کریں۔ بڑی اپنی ہمتیں مجتمع کر کے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا فلاں حق تھا تیرے اوپر، تو نے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ اگر حضور نے پوچھا، یہ یاد رکھیں کہ حق تلفی ظلم ہے۔ کسی کا حق کو آپ حق نہ ادا کریں، حق نہ دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حق ہے اللہ کا، اس کی عبادت کی جائے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، اگر ہم غیر کو کر رہے ہیں تو ہم حق نہیں دے رہے جس کا حق ہے، اس لیے کہا گیا شرک ظلم عظیم۔ چیز کو غیر مناسب جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اگر آپ حقدار کا حق نہیں دیتے تو ظلم کر رہے ہیں۔ حق تلفی ظلم ہے۔ قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا میرا فلاں حق تھا تیرے اوپر، تو نے کیوں نہیں حق دیا، اس دن کیا جواب دیں گے؟ آج وقت ہے ہم سوچیں کہ کیا ہم حضور کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ حضور کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ حضور کے حق نہیں ہمارے اوپر۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، حضور کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، آپ کی خدمت کرنا، ونصروہ، آپ کے مشن دین اسلام کی خدمت کرنا، قرآن کی اتباع کرنا اور حضور کی سیرت کو اپنانا، یہ حضور کے حق کے ہمارے اوپر۔ حضور کی نسبت کا لحاظ رکھنا۔ میں نے چند ایک حقوق بیان کیے ہیں، ورنہ حقوق کی ایک طویل فہرست ہے، میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے۔ دعوت فکر صرف یہ دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھروں میں، معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے ہم نے اپنے رسول کے حقوق نہیں ادا کیے۔ اگر ہم حضور کے حق ادا کریں معاشرے میں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی۔ ذرا کوئی دوست ہاتھ تو کھڑا کرے کہ جی میں نے حضور کے حقوق ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ کر سکتے ہیں؟ میں تو ساری زندگی درود شریف پڑھتا رہوں، کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، پھر بھی میں حضور کے 2 آنسوؤں کا احسان نہیں چکا سکتا۔ جو امت کی بخشش کے لیے، جو میرے گناہوں کی بخشش کے لیے حضور نے بہائے ہیں، ان 2 آنسوؤں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہمارے ہاں جو بہت ساری خرابیاں نا معاشرے میں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، ان خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم نے حقوق مصطفیٰ نہیں ادا کی۔ ہمارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حقوق مصطفیٰ کے موضوع پر کتاب لکھی۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، مشائخ نے اس عنوان سے کتابیں لکھی ہیں تاکہ امت اس طرف دھیان کرے۔
حضور کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے۔ آج اگر دل میں صرف کوئی تھوڑا سا نور بھی اس فکر کے حوالے سے پیدا ہو گیا تو آج کی محفل کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک بات تو یہ کہ حضور کے حقوق ہیں، دوسری بات یہ کہ کیا میں نے وہ حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں، تیسری بات یہ کہ اگر میں حق ادا نہیں کرتا تو حق تلفی ظلم ہے، اور چوتھی بات یہ قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میرا حق تھا تیرے اوپر، تو نے میرا حق نہیں ادا کیا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حقوق مصطفیٰ کی معرفت بھی حاصل کریں گے اور حقوق مصطفیٰ ادا کرنے کی طرف دھیان دیں گے۔ حضور کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ مہینہ آئے نا جس مہینے میں حضور کی آمد ہوئی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کریں۔ یہ حضور کے حقوق میں سے ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی دل میں محسوس ہو۔ مسئلہ یاد رکھیں، میلاد مصطفیٰ پر، حضور کی آمد پر دل میں خوشی محسوس کرنا یہ فرض ہے، خوشی کا اظہار، جلسے جلوس یہ مستحب ہے، لیکن حضور کی آمد پر خوشی یہ کیا ہے؟ حضور کی آمد پر خوشی مستحب ہے کہ مرضی ہے تو دل میں خوشی ہو، ٹھیک ہے، نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے میلاد کسے کہتے ہیں؟ دل میں حضور کی آمد پر خوشی۔ اب ذرا مجھے بتائیں وہ صحابی ہو سکتا ہے جسے حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو؟ وہ تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا جسے حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو۔ ویسے صحابہ نے محفل کر کے بھی حضور کی آمد بیان کی ہے، وہ احادیث بھی موجود ہیں۔ خود میرے آقا کریم نے روزہ رکھا سوموار کے دن، حضرت بلال کو بھی اس کا حکم دیا، کئی صحابہ نے اس سنت کو بھی اپنایا، سوموار کے روزے کو۔ وہ صحابی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو۔ ہاں انہوں نے خوشی کا اظہار اپنے انداز میں کیا ہے، گھر چھوڑ کے، مال چھوڑ کے، اولاد کی لاشیں اٹھا کے، حضور کے مشن سے وفا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں حضور کے نام کرتی۔ جس طرح صحابہ نے میلاد منایا نا، ہم منا ہی نہیں سکتے۔ آج کل تو ہم سوچتے ہیں نا بھی دین کا کام کرنے والے بڑے ہیں، دین کا کام خود بخود ہی ہو جائے گا، اپنی دکان میں نے چلانی ہے، اپنا کاروبار میں نے کرنا ہے، ملازمت اپنے گھر کے لیے میں نے کرنی ہے، اپنے گھر کی فکر میں نے کرنی ہے، دین کا کام خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اگر یہ بات صحابہ سوچتے کہ دین کا کام خود بخود ہو جائے گا، ہاں میں اپنے کاروبار کو دھیان دوں، تو کیا دین اس طرح پھیلتا؟ انہوں نے دین کو ترجیح دی ہے، انہوں نے اپنے گھر بار پہ، اپنی اولاد پہ، حتیٰ کہ اپنی ذات پہ حضور کے پیار کو ترجیح دی ہے، حضور کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ ہمیں آج ترجیح دینا نہیں آتا، بلکہ ہماری ترجیح کیا ہے؟ فارغ وقت میں دین بھی اپنا لیں گے، فرصت ملے گی دینی کام بھی کر لیں گے، لیکن اول ترجیح کیا ہے؟ مادیت۔ اول ترجیح کیا ہے؟ مادیت کی کامیابی حاصل کرنا، دنیا کی کامیابی حاصل کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس طرح میلاد منایا ہے کہ ہم منا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے تو اپنے زندگیاں حضور کے نام کرتی ہیں۔ تو ہر صحابی حضور کی آمد پر خوش ہے، حضور کی آمد پر دل میں خوشی محسوس کرنا یہ فرض ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص انسان مسلمان ہونا تو بڑی شان ہے نا، وہ شخص انسان کہلانے کا حقدار نہیں جو حضور کی آمد پر خوش نہیں۔ جو علم سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی آمد پر خوش ہے، کیونکہ دنیا کے لیے علم کا دروازہ کھولا ہے تو حضور نے آ کر کھولا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جو اخلاق حسنہ سے خوش ہوتا ہے وہ حضور کی آمد پر خوش ہے، کیونکہ دنیا کو اخلاق حسنہ سکھائے ہیں تو حضور نے آ کر سکھائے۔ بوئستو لیتمم حسن الاخلاق۔ جو خدا پرستی سے خوش ہے،
کہ خالق کی پہچان ہو، خالق کی عبادت کا طریقہ پتہ چلے، اپنے رب کی معرفت بھی ہو، قرب بھی ملے۔ جو اللہ کے قرب سے خوش ہوتا ہے وہ حضور کی آمد پر خوش ہے، چونکہ حضور نے آ کے خالق کی پہچان بھی کروائی ہے، خالق کا قرب بھی عطا کیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا میں خدا کی جتنی عبادت ہو رہی ہے یہ عبادت سکھائی کس نے ہے؟ توحید پرستی سکھائی کس نے ہے؟ اخلاق حسنہ سکھائی کس نے ہے؟ ہر ماں کو میلاد منانا چاہیے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈالی ہے تو اللہ کے رسول کی تعلیم نے ڈالی ہے۔ اخلاق حسنہ سکھائے ہیں تو اللہ کے رسول نے سکھائے۔ ہر مزدور کو میلاد منانا چاہیے۔ یہ کس نے فرمایا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو؟ تو ہر مزدور کو پھر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے حقوق بیان فرمائے؟ اور ساتھ اس میں ہر جو ہے وہ مل کا مالک، کارخانے کا مالک، اس کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ اسی حدیث میں حضور نے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ کیسا جامع کلام ہے! فرمایا مزدور کا اس میں کارخانہ دار کے بھی حقوق ہیں کہ مزدور پسینہ نکالے، مخلص ہو کے کام کرے، کام چور نہ ہو۔ کوئی شعبہ ہو، بچیوں کو میلاد منانا چاہیے کہ میرے آقا کریم نے بچیوں کے حقوق بیان کیے، فضائل بیان کیے۔ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوں گا۔ ان کے حقوق ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ اپنے قرب کی بشارت دی۔ معاشرے کا کون سا طبقہ ہے جس کو میرے آقا کریم نے نہیں نوازا؟ ہم سب کی گردنوں پہ امام الانبیاء کے احسانات ہیں۔ جسے علم سے خوشی ہوتی ہے وہ حضور کی آمد پر نابینے کو نظر مل جائے تو، پیاسے کو پانی مل جائے تو، مسافر کو منزل مل جائے تو، مریض کو شفا مل جائے تو ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ ہمیں اللہ نے اپنی رحمت عطا فرما دی۔ جب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، ہم گناہگاروں کو اللہ نے اپنی رحمت عطا کی ہے۔ گناہگار کو رحمت مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے بخشش ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ نے اپنی رحمت عطا فرما دی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر منکم، جو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے حشر کے دن میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ شاہ صاحب نے اس پر نعرہ لگایا اور بڑے ذوق سے انہوں نے نعرہ لگایا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بس نعرے کا جواب سمجھ کے ہی بول رہے ہیں یا خوشی سے بول رہے ہیں، کیونکہ بات تو خوشی کی ہو رہی تھی، موضوع تو خوشی کا تھا کہ حضور کے حقوق میں سے ہے حضور آئیں تو غلام خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو نا، اسے سرور کہتے ہیں۔ خوشی طور سے ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں۔ خوشی چہرے سے ہی نظر آئے، بتانا نہ پڑے میں خوش ہوں، چہرہ بتائے بندہ خوش ہے، اسے فرحت کہتے ہیں۔ تو آپ کے چہرے سے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل بڑے جو ہیں وہ مسائل ہیں زندگی کا پہیہ رواں دواں رکھنے کے لیے، اور ان مسائل کے اثرات ہیں آپ کی طبیعتوں پر۔ دل میں خوشی ہوگی، یقیناً خوشی ہوگی، لیکن چہرے پہ اثرات ہیں۔ وہ جو دن بھر آپ مسائل میں الجھے رہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ساری پریشانیاں جھٹک کے حضور کی آمد پہ خوش ہو سکتے ہیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، سالار کی آمد، مرحبا، پٹھار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا۔ اپنے غم اگر آپ خود یہ حل کرنا چاہیں تو بڑی مشکل ہے، اور اگر رحمت للعالمین کے دروازے پہ رکھ دیں، حضور جانے اور غم جانے، میں تو حضور کی آمد پر خوش ہوں۔
تھوڑی دیر کے لیے غموں کو جھٹک کے، اور جب حضور کی رحمت کو صدا دیں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں۔ اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اس بارگاہ میں کیسے عرض کر سکتا ہوں، میری کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، پر جیسے بھی ہیں حضور کی، جب حضور کی رحمتوں کو صدا دیں تو اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں، حضور کی شفقتوں کو دیکھ کے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن پاک نے کتنے لفظ استعمال کیے حضور کی شفقتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص کا لفظ بھی بولا، رؤوف کا لفظ بھی بولا، رحیم کا لفظ بھی بولا۔ ایک لفظ میں تو قرآن حضور کی شفقتیں بیان ہی نہیں کر رہا، سونے سونے لفظ سجا سجا کے اللہ حضور کی رحمتوں کو بیان کر رہا۔ حریص علیکم، حرص کا معنی کیا ہے؟ دل نہ بھرنا۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ دل نہ بھرنا۔ حریص ہم بھی ہیں، حریص حضور بھی ہیں۔ دل ہمارا بھی نہیں بھرتا، دل حضور کا بھی نہیں بھرتا، پر ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، نبی کا دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ ہمیں لینے کی حرص ہے، حضور کو دینے کی حرص ہے۔ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا۔ حضرت ربیہ سے فرمایا سل، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنی صحبت عطا فرمائیں۔ فرمایا اوا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ، جنت تو عطا کر دی، اوا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی صحبت مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میری معیت چاہتے ہو، صحبت چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، تو پھر سجدے کثرت سے کرنا۔ وظیفہ بھی بتا دیا، قرب کا راستہ بھی بتا دیا۔ آوا غیر ذالک میں عرض کرنا چاہتا تھا، جھولی میری بھر بھر کے کہا، ہم لینے کے حریص ہیں، حضور دینے کے حریص۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ حاضری نصیب فرمائے۔ سنہری جالیوں کے درمیان جو ستون ہیں ان پر ترکیوں کے وقت کا یہ شعر آج بھی لکھا ہوا ہے، جسے امام یحییٰ شرف الدین نووی نے کتاب الاذکار میں بھی نقل کیا ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان ہو اس روزے پر جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اس روزے میں بخشش ہے، اس روزے میں جود و کرم ہے۔ کیا ہے جود و کرم؟ جود کا معنی بھی سخاوت، کرم کا معنی بھی سخاوت۔ جود میں بھی دینے کا معنی ہے، کرم میں بھی دینے کا معنی ہے۔ جب دونوں میں ایک ہی معنی ہے تو لفظ کیوں مختلف ہیں؟ شارحین فرماتے ہیں جود کا معنی ہے مانگنے پر دینا، کرم کا معنی ہے مانگے بغیر ہی عطا کرنا۔ حضور جواد بھی ہیں، حضور کریم بھی ہیں۔ میرے آقا کریم مانگنے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، اور کوئی ایسے غلام بھی ہوتے ہیں مانگنے کی نہیں سمجھ ہوتی، حضور مانگے بغیر بھی عطا کرتے ہیں۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ۔ حریص علیکم، اللہ کا رسول تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری بہتری چاہتے ہیں۔ کیا اس پر شفقتوں کا مضمون مکمل ہو گیا؟ نہیں، آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑی رافت فرمانے والے، بڑی شفقت فرمانے والے، اور بڑی رحمتیں فرمانے والے، ہمیشہ رحمتیں فرمانے والے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر کتنا خوش ہونا چاہیے۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت ملے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف اور حضور کے ملنے کی خوشی ایک طرف، کائنات کی تمام خوشیاں ایک طرف، حضور کے ملنے کی خوشی ایک طرف۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ کون سا ترانہ آ گیا؟
نہیں، خوشی کا لفظ بولنا ہے تو خوش ہو کے بولنا ہے. اور یہ جو آپ خوشی کا اظہار کریں گے یہ دکھانا کس کو ہے؟ یہ جو آپ خوشی کا اظہار کریں گے یہ اپنے قلبی جذبات پیش کہاں کرنے ہیں؟ محفل میلاد میں بیٹھ کر اپنے دل کی خوشی آپ نے پیش کہاں کرنی ہے؟ دہلیز مصطفیٰ پہ. جو حضور کے ذکر پر خوش ہو، جو حضور کی آمد پر خوش ہو، میرا رب اسے دو جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. تو حضور کے حقوق میں سے ایک حق میں نے یہ بیان کیا کہ آپ کی آمد پر دل میں خوشی یہ فرض ہے. اس کا اظہار محفل میلاد، جلوس میلاد، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، مٹھائیاں بانٹنا یہ مستحب عمل ہے. اللہ توفیق دے ضرور کرے. لیکن اگر کوئی اسے مستحب مانے کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن خود نہ کر سکے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد النعمۃ الکبریٰ میں ہے، اگر کوئی آدمی گنجائش نہیں رکھتا کہ وہ میلاد شریف پر کچھ خرچ کر سکے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں گھر میں نمک ہے نا، اسے رکھ کے، آٹا رکھ کے، یہ دو لفظ آئے ہیں، نمک آٹا، یہ رکھ کے میلاد شریف کی فاتحہ پڑھ لو، ختم شریف پڑھ لو، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. جو میسر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے آپ کے والد گرامی ہر سال میلاد شریف کا ختم دلاتے. ایک سال گنجائش نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں ملی، چنے ملے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا معمول نہیں چھوڑا. ان کا چلو چنوں پہ ختم دلا لیتے ہیں. اس بارگاہ میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں یا دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے؟ اس بارگاہ میں تو نیت دیکھی جاتی ہے، محبت دیکھی جاتی ہے. انہوں نے چنوں پہ ختم دلا دی ہیں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں نے دیکھا شہ خوباں تشریف فرما ہیں، امتیوں نے جو تحفے بھیجے ہیں نا وہ حضور کے سامنے دسترخوان پہ پڑے ہیں، اور جو میں نے چنے بھیجے تھے وہ بھی حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں جن پہ میں نے ختم شریف دلایا تھا. اور حضور خوش ہو کے انہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی قبول فرما لیا، نظر رحمت فرمائی. تو اس بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، دل کی نیت دیکھی جاتی ہے. حضرت عظیم مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محفل میلاد ہو سارا سال اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا ذکر ہے. حضور کے، یہ کسی عامی کا ذکر نہیں ہے، اس کو عام ذکر نہیں سمجھنا، یہ رحمت للعالمین کا ذکر ہے. اس لیے اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی. جس گھر میں محفل میلاد ہو اللہ پورا سال اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک دوسری کتاب ہے فیوز الحرمین، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں 12 ربیع الاول کو مکہ شہر میں تھا، تو اہل مکہ اپنے گھروں میں میلاد شریف منا رہے تھے. یہ کوئی نیا کام نہیں شروع ہوا، شروع اسلام سے ہی اہل اسلام حضور کے یوم ولادت کو اہمیت دیتے رہے. محدث ابن جوزی، علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں موضوعات پر، میلاد شریف کے موضوعات پر انہوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ بھی بیان کی ہے کہ کس طرح ہمارے اسلاف اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے اور میلاد شریف مناتے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک سال میں مکہ شریف تھا تو 12 ربیع الاول کی صبح ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں دل کی آنکھوں سے میں نے کیا دیکھا کہ فرشتے جوک در جوک، گروہ در گروہ فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں. میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا یہ جا کدھر رہے ہیں؟ وہ ان گھروں پہ نازل ہو رہے تھے جن گھروں میں محافل میلاد ہو رہی تھیں، جن گھروں میں میلاد شریف کی محفلیں ہو رہی تھیں ان گھروں پہ فرشتوں کا نزول ہو رہا.
آج آئے نیت کریں کہ ہم سب اپنے گھروں میں میلاد شریف کی محفل کریں گے. بڑا انتظام بے شک نہ کریں. گھر کے جو آدمی ہیں نا، گھر میں 4 بندے ہیں، بس چاروں بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں اور ختم شریف پڑھ لیں، محفل میلاد ہو جائے گی. کوئی گھر ذکر رسول کی برکتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ویسے تو پورا سال ہی ہمارے گھروں میں ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول کے حوالے سے بالخصوص میں عرض کر رہا ہوں، اور بالخصوص وہ جو وقت خاص ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ وہ ایک لمحہ جو ہے وہ عالمین پہ یوں نور چمکتا ہے کہ عالمین میں عید کا سما ہوتا ہے. اور بہت سارے صوفیاء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس وقت عالم میری بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح جاگ کے اس وقت کا استقبال کرنا ہے، اس وقت سے کچھ حاصل کرنا ہے. رحمتیں لٹائی جا، بندہ فقیر ہو، محتاج ہو، اس کو پتہ چلے فلاں جگہ بادشاہ کا گزر ہوگا اور وہ خزانے لٹائے گا، بندہ وہاں پہنچ گیا، لیکن جب وہ وقت آیا نا تو بندہ مصروف ہو گیا اپنی گپ شپ میں، اور ادھر دھیان ہی نہ رہا جدھر بادشاہ خیرات کر رہا تھا. وقت گزر گیا. اس نے کہا بھی میں نے سنا تھا اس راستے سے بادشاہ گزرے گا اور خیرات عطا کرے گا. لوگوں نے کہا بادشاہ گزرا ہے، تو نے ہی توجہ نہیں کی، تو نے ہی جھولی نہیں پھیلائی، وہ تو خیرات لٹا رہے تھے. بارش ہو رہی ہو، برتن الٹا پڑا ہوا ہو، قصور کس کا ہے؟ برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہے. وہ وقت ایسا ہے کہ مسلح دھار بارش ہوتی ہے رحمتوں کی. آج ہی ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. اپنے گھروں میں اپنے بچوں، اپنی بہنوں بیٹیوں سب تک یہ پیغام پہنچائیں. وہ برکتوں والا وقت آ رہا ہے. اگر کوئی اس وقت کی قدر کر لے، پورا سال خیر سے گزرے گا. حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار، ایک تو درود شریف پڑھنا، میلاد منانے کے لیے جو توفیق ہو گھر میں ختم شریف دلانا. دوسرا خوشی کے اظہار کے لیے کم از کم ایک جھنڈا مکان کی چھت پہ لگا دیں، یا اپنے گھر دروازے کے آگے چند جھنڈیاں لگا دیں. پتہ چلے اس گھر میں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں حضور کی آمد پر خوشی ہے. بعض لوگ ان ایسے مواقع پر خیر خواہ بن کے کہتے ہیں بھئی آپ نے 50,000 روپیہ میلاد پہ جو خرچ کرنا ہے تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیں، میلاد شریف ہو جائے گا، میلاد شریف رہنے دیں. میں یہ کہتا ہوں اسلام کا حسن یہ ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. جو یتیموں کا حق ہے ضرور دیں، بیواؤں کا حق ہے وہ انہیں دینا چاہیے. پر جس دور میں آپ 80,000 کا موبائل جیب میں رکھتے ہیں، 80,000 کا موبائل خریدتے ہوئے محلے کے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے. مہنگے صوفے سیٹ خریدتے ہوئے، LCD خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے. قالین گھروں میں بچھواتے ہوئے محلے کے غریب نہیں یاد آئے. ہاں میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے. یہ غریبوں سے محبت ہے یا بغض رسول؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ملک نے فتویٰ جاری کیا ہے، فلاں ملک سے فتویٰ ہے. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ کتنے پیسوں کا ہے؟ سونے کی تاروں والا غلاف، سونے کی تاروں والا غلاف پڑا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کا حساب کیا تو اس وقت حالانکہ ریال بھی اتنا مہنگا نہیں تھا، کوئی 28-30 روپے تھا، تو اس وقت 75 کروڑ روپیہ قیمت تھی اس غلاف کی. قصوۃ الکعبہ کمپنی ہے جو پورا سال کام کرتی ہے اور پھر یہ غلاف تیار ہوتے ہیں. 75 کروڑ. اب وہ قیمت زیادہ ہے، اب چونکہ پیسے اور ریال کی قیمت بڑھ گئی ہے. کیا خیال ہے 75 کروڑ کا ہی چلے مان لیں، 75 کروڑ سے کتنے گھر پورا سال چل سکتے ہیں؟ سال بعد پھر نیا غلاف ڈالنا ہے، پھر 75 کروڑ، پھر 80 کروڑ. تو وہ اگر کعبے پر غلاف نہ ڈالیں غریبوں کے گھر چل سکتے ہیں یا نہیں؟ جو ہمیں میلاد نہیں نہ منانے دیتے انہوں نے 80 کروڑ کا وہاں غلاف ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ ان کا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ عام گھر نہیں، یہ بڑی شان والا گھر ہے. تعظیم کعبہ، تعظیم کعبہ کے لیے غلاف ڈالا ہے. میں نے کہا 1,00,000 روپے، ایک
ارب کا نہیں 2 ارب کا ڈالو، 80 کروڑ کا نہیں 2 ارب روپے کا غلاف ڈالو، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے۔ پر مجھے یہ بتاؤ یہ کعبہ قبلہ کس کے منہ پھیرنے سے بنا ہے؟ کعبے کی بڑی عزتیں ہیں، پر یہ قبلہ بنا کس کے منہ پھیرنے سے ہے؟ اگر میرے آقا اس طرف رخ انور نہ کرتے کس نے منہ کرنا تھا کعبے کی طرف؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے، رخ انور پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنا دینا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ میرے آقا کریم نے رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف کیا ہے، اللہ نے بیت اللہ شریف کو کعبہ بنا دیا ہے، قبلہ بنا دیا ہے، اسے عزتیں شانیں اللہ تعالیٰ نے اور عطا فرما دی ہیں۔ کس کے رخ انور پھیرنے سے یہ قبلہ بنا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی۔ کعبہ شریف کی عزت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ عام گھر نہیں، یہ شان والا گھر ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں، تو جن کے صدقے اسے شانیں ملی ہیں ان کی عزت کے اظہار کے لیے چند ہزار بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ ہم جو لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ تعظیم نبوی کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعظیم نبوی کے لیے، اس بات کا اظہار ہو کہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات تشریف لائے۔ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، وہ ہستی آئی ہے جن کے ساتھ میری نجات وابستہ ہے۔ جب چراغاں ہوگا، جھنڈیاں لگے گی، حضور کی آمد کا ذکر ہوگا، تو لوگ پوچھیں گے یہ جھنڈیاں کیوں لگیں، یہ چراغاں کیوں ہوا؟ وہ چراغاں، وہ جھنڈیاں ہی تبلیغ کریں گی، آ گیا وہ نور والا جس کا سب نور اسے دے نور، تے اس دا نور حضور۔ یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں اور یہ محافل میلاد کا اہتمام، یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو غافل ہو گئے، یا ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے دور ہیں، کہ آؤ رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح قائم کرو جس طرح قائم کرنے کا حق ہے۔ کہیں غفلت میں زندگی برباد نہ کر بیٹھنا۔ دل پر جو مادیت کی میل چڑھی ہوتی ہے نا، میلاد کی محفلیں اس میل کو دور کر دیتی ہیں، دل پھر چمک اٹھتے ہیں، دل پھر روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ بھی تعظیم نبوی کے لیے۔ مسئلہ یاد رکھیں، محبت رسول یہ مقصود ہے شریعت میں، یہ ضمنی چیز نہیں ہے، فرض ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ یہ ذیلی چیز نہیں ہے، ضمنی چیز نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ محبت رسول ضروریات دین میں سے ہے، مقاصد شریعت میں سے ہے۔ حضور کی محبت یہ ضروریات دین میں سے ہے، فرض ہے۔ ہر وہ چیز جو حضور کی محبت حاصل کرنے کا باعث بنے، جس کے ذریعے محبت ملے، جس کے ذریعے محبت میں اضافہ ہو، وہ بھی مقصود شریعت ہے۔ جس کے ذریعے کوئی فرض پورا ہو رہا ہے، جس کے سبب سے ضروریات دین حاصل ہو رہی ہیں، وہ سبب پورا کرنا بھی فرض ہے۔ میلاد شریف کی محفلیں یہ محبت افروزی کا باعث ہیں، میلاد شریف کی محفلیں یہ مقصود شریعت ہیں، اس حوالے سے کہ ان کے ذریعے محبت رسول حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں سے حضور کی محبت ملے، وہاں حضور کا عاشق دوڑ کے پہنچے گا۔ جہاں سے حضور کی محبت کا درس، چونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا۔ محبت رسول کائنات کی بہت بڑی، سب سے بڑی دولت، جس کے صدقے اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ ویسے آپ کائنات میں پھرتے رہیں خدا کا قرب ڈھونڈنے کے لیے، خدا کا قرب نہیں ملے گا۔ دروازہ مصطفیٰ پہ آ جائیں، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا،
اتباع نبوی کے صدقے خدا آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے حضور کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھے میرے دل میں محبت ہے یہ کافی ہے، محبت اور بڑھے۔ محبت کا کوئی آخری کنارہ تو نہیں ہوتا، محبت میں اور اضافہ ہو۔ یہ دعا کرتے رہیں اللہ اور محبت عطا فرمائے، اللہ اور محبت عطا فرمائے۔ محبت میں جو اضافہ ہے ایک عشق مصطفیٰ ہے، اگر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے میلاد مناؤ اس حوالے سے ہی گفتگو کی ہے، اور میلاد شریف کی برکات بھی بیان کی ہیں، اس کی ضرورت و اہمیت بھی بیان کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں میلاد شریف کی یہ برکات اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم شریعت مطہرہ کے مزاج کو سامنے رکھ کے میلاد منائیں گے۔ عورتوں اور مردوں کا اجتماع نہ ہو، اکٹھا نہ ہو۔ ہاں عورتیں الگ سے میلاد کر سکتی ہیں، صرف عورتوں کی ہی محفل ہو، عورت ہی بیان کرے، عورت ہی نعت پڑھے اور عورتوں کی آواز مردوں تک نہ پہنچے، ایسا اہتمام ہو، عورتیں الگ سے میلاد کریں۔ لیکن سڑکیں سجائی جائیں تو عورتیں دیکھنے کے لیے نہ جائیں۔ شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے، جو شرعی احکام ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے میلاد منائیں گے تو پھر میلاد شریف کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جب تک آپ کی توجہ شریعت پر ہوگی اللہ کی رحمت آپ کی برستی رہے گی۔ آپ شریعت سے توجہ ہٹا لیں برکات اٹھ جائیں گی، کیونکہ شریعت پہ عمل کرنا یہ نزول برکات کا باعث ہے۔ جب ہم شریعت سے توجہ ہٹا لیتے ہیں برکات اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے بڑا دھیان اس بات کی طرف بھی رکھنا چاہیے کہ جب میلاد شریف منائیں تو شریعت مطہرہ کے احکامات کو پیش نظر رکھیں۔ میلاد شریف منانے کا بہت بڑا مقصد یہی ہے، جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ محبت ملے۔ جب محبت ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، محبت بڑھے گی تو عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ محض نمود و نمائش یہ تو میلاد کا مقصد نہیں ہے۔ میلاد کا مقصد تو حضور کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے، اور حضور کی جو نسبت ہے یہ مضبوط، سچی محبت جو ہے یہ اتباع رسول کا نام ہے۔ کیا آج ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے؟ کیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں؟ جب ہمیں ان اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے، حقوق العباد ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو معاشرہ، انسانی معاشرہ رہتا ہی نہیں، جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، گاہکوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بزرگوں کا ادب، آج ہمیں ان اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں سیرت نبوی کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم نے ایسا پیارا اسوہ پیش کیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کی نجات حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے ساتھ وابستہ ہے۔ دلوں کو سچی خوشی، اطمینان حضور کی اتباع سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، حضور کی سیرت اپنانے پر، حضور کا رنگ جو اپنے اوپر چڑھا لے۔ یہ سیرت اپنانا کیا ہے؟ حضور کی تعلیمات کو اپنانا، حضور کے ارشادات پہ، احادیث میں جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا، اور حضور کا جو طرز عمل ہے اس کو اپنانا۔ میرے آقا کریم کی سنت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس میں بڑی وسعت ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ سیرت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ لیکن چند ایک باتیں میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کی سیرت ہے، آپ پاکیزگی کو، صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ دانت صاف کرنے دنیا کو کس نے سکھائے ہیں؟ یہ ابھی پچھلے دنوں کورونا کا شور تھا تو چائنا کے ڈاکٹروں نے بھی کہا دن میں 5 دفعہ وہ ناک میں پانی ڈالو۔ میں نے کہا تمہارے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ دن میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، ہمیں تو ہمارے آقا کریم نے صدیوں پہلے یہ حکم دیا ہے، یہ سکھا دیا ہے۔
تو اسلام پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حضور کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکیزگی یہ حضور کی سیرت ہے، صفائی کو پسند کرنا یہ حضور کی سیرت ہے۔ میرے آقا کریم نے امت کو جو تعلیم دی ہے، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جہاں بیٹھو جگہ بھی صاف ہو، ذہن بھی صاف ہو، دل بھی۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا، بندہ کیسا ہوگا جس کا بدن بھی صاف، کپڑے بھی صاف، ذہن بھی، دل بھی؟ وہ چل پھر رہے زمین پہ، فرشتے رشک کر رہے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو میرے آقا کریم نے انسان کو جو لائحہ عمل عطا کیا ہے، اگر کوئی حضور کی سیرت اپنا لے، یہ بات بھی یاد رکھیں، بندہ مومن نہیں، بندہ مسلمان نہیں، حضور کی سنت اپنا لے، دنیا کا فائدہ اسے بھی حاصل ہو جائے گا، دنیاوی فائدہ اسے بھی حاصل ہو جائے گا۔ ہاں بندہ مومن ہو، حضور کی سنت اپنائے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہو، حضور کی سنت اپنا لے، دنیا میں بھی اسے کامیابی مل جائے، ہاں آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور کی سنتوں پر، حضور کی سیرت پر غیر مسلموں نے ریسرچ کی ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں حضور کی سیرت پاک کی وجہ سے۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی کہا، ہماری بہت ساری خرابیوں کا باعث کہ ہم نے حضور کے حقوق نہیں ادا کیے، تو اسی سے ملتی ہوئی بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہماری بہت ساری پریشانیوں کا باعث حضور کے طرز عمل کو چھوڑنا ہے، حضور کی سنت پاک سے دوری، یہ ہماری پریشانیوں کا باعث۔ اگر کوئی حضور کی سیرت کو اپنا لے، سچی خوشی اسے نصیب ہو جائے گی۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ کریم نے مختلف پہلوؤں سے حضور کی شان بیان کی۔ میں آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس کی جو تفسیری نکات ہیں، ان میں سے چند ایک میں پہلے گفتگو کے دوران ہی بیان کر چکا ہوں، اس لیے آیت کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے حضور کی آمد کو بیان کیا، یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا۔ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، اس دن رسول آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ رسول کی آمد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو رسول کی آمد کو اللہ نے احسان قرار دیا ہے۔ کیا وہ بندہ شریف کہلانے کا حقدار ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ہی نہ ادا کرے؟ وہ شریف انسان ہے جو احسان فراموش ہو یا محسن کش ہو؟ وہ شریف انسان ہے؟ نہیں، شریف انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے رسول بھیجنے پر احسان جتلایا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا۔ رسول تمہیں زندگی کا راز بھی سمجھائے گا، منزل بھی سمجھائے گا، اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتائے گا۔ کیوں؟ رسول کو ہم نے علم دے کے بھیجا ہے۔ علم حقیقت کو جاننا، ویسے لفظی معنی تو محض جاننا ہے، لیکن بندہ حقیقت کو نہ جانے، مغالطے میں ہی زندگی گزارے، وہ علم والا ہے؟ سچا علم۔ میرے آقا کریم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، جو علم نفع نہ دے، یا اللہ اس سے پناہ عطا فرما۔ کیونکہ بظاہر آدمی سمجھتا ہے میں علم والا ہوں، علم اس کے لیے حجاب بن گیا، علم اس کے لیے رکاوٹ بن گیا، علم اس کے لیے نقصان دینے والا بن گیا۔ سچا علم وہی ہے جو انسان کو حقیقت تک پہنچائے اور انسان کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اس آیت میں رسول کی آمد کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ یہودی تورات سے حضور کی جو نشانیاں تھیں وہ چھپاتے تھے،
فرمایا تم جو چیزیں چھپاتے تھے یہ رسول انہیں بیان کرنے والا ہے، تم چھپاتے تھے یہ بیان کرتا ہے۔ تو جو چھپی ہوئی چیز کو بیان کریں، اللہ نے انہیں علم غیب نہیں عطا فرمایا؟ آج اس دور میں حضور کا علم بیان کریں تو غیر مسلم بھی حضور کی عظمت کے آگے سر جھکا لیں گے۔ حضور کا علم بیان کرنے کا دور ہے، اور یاد رکھیں کہ جو علم میں اللہ نے حضور کو مقام عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جسے جو علم ملا ہے حضور کا صدقہ ہی ملا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ آج بعض لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور حضور کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک ایمان افروز روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے لشکر بھیجا ہے غزوہ موتا کے لیے، تو آپ نے لشکر بھیجنے سے پہلے جو ہدایات عطا فرمائیں، فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب جھنڈا اٹھا لیں، جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں تو زید بن حارثہ جھنڈا اٹھا لیں، زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس پہ متفق ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ کتنے صحابہ کا ذکر حضور نے کیا؟ نام لے کے کتنے صحابہ کا ذکر کیا؟ 3، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ۔ میدان جنگ میں یہ تینوں صحابہ جس طرح حضور نے بیان کیا تھا اسی طرح شہید ہوئے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر میرے آقا مدینہ منورہ میں ہے، ظہر کی نماز پڑھائی ہے، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ فرمایا اے اہل مدینہ، تم میں سے کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا موتا کے میدان میں گیا ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی، تم پریشان ہوگے کہ حالات کیا ہیں، میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں جنگ کے حالات بتا دیتا ہوں۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا ہے، پھر فرمایا جعفر کا دایاں بازو کٹ گیا ہے، جعفر نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا ہے، پھر فرمایا جعفر کا بایاں بازو کٹ گیا ہے، جھنڈا گرنے لگا ہے، جعفر نے جھنڈا نہیں گرنے دیا، کٹے ہوئے بازو سے اور گردن سے جھنڈے کو پکڑ لیا ہے، گردن کا سہارا لے کے کٹے ہوئے بازو سے جھنڈے کو نہیں گرنے دیا، اٹھائے رکھا ہے۔ فرمایا اب آگے بڑے ہیں، زید بن حارثہ جھنڈا اٹھا لیا ہے، پھر فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، مسلمانوں کا جھنڈا گرنے لگا ہے، خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے۔ فرمایا اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں آیا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ موتا کے میدان میں۔ حضور کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر بن ابی طالب جنت میں پہنچ گئے ہیں، اللہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو 2 پر عطا فرمائے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے بازو کٹوائے ہیں، اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جعفر جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ جعفر طیار، یہ جو طیار کا لقب دیا گیا حضرت جعفر کو، یہ شہادت سے پہلے دیا گیا یا شہادت کے بعد؟ جب شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد میرے آقا کریم نے لقب دیا ہے کہ اب وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ شہادت کا بیان پہلے حضور نے کر دیا تھا کہ شہید ہوں گے، لیکن ان کی جو پرواز ہے جنت میں یہ شہادت کے بعد بیان فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں جعفر اس وقت جنت میں پرواز فرما رہے ہیں، اللہ نے انہیں 2 پر دیے۔ اب حضرت جعفر کا لقب ہو گیا طیار۔ اب محدثین ذکر کرتے ہیں، سیرت نگار ذکر کرتے ہیں تو جعفر نام کے اور صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تو شناخت کے لیے وہ ساتھ طیار لگاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کس جعفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ جعفر پرواز کہاں کر رہے تھے؟ حضور بیان کہاں کر رہے ہیں؟ آج کئی لوگ ایسے ان کی کتابیں اٹھائیں، انہوں نے لکھا ہے حضرت جعفر طیار، اور اسی کتاب میں لکھا ہے حضور نظر نہیں رکھتے، علم غیب نہیں رکھتے۔
حضرت جعفر کو تیار بھی مانتے ہیں، حضور کا علم غیب بھی نہیں مانتے۔ یا تو حضرت جعفر کو تیار نہ مانے، جب حضرت جعفر کو تیار بھی مانتے ہیں تو پھر ماننا ہوگا حضور بیٹھے زمین پہ ہیں، خبریں جنت کی دے رہے ہیں۔ قافلہ آیا واپس مدینہ منورہ، جس طرح حضور نے شہادتیں بیان کی تھیں، لشکر جب مدینہ منورہ پہنچا ہے وہ اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح وہ لشکر والے آ کے سنا رہے ہیں، پہلے فلاں صحابی شہید ہوا، پھر فلاں شہید ہوا، پھر فلاں شہید ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرما دی۔ جیسے واقعہ حضور پہلے بیان کر چکے تھے اسی طرح لشکر آ کے مدینہ منورہ میں واقعہ بیان کر رہا ہے۔ غیر مسلموں کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ دیکھو جو نبی دور بیٹھ کے زمین کی سچی خبریں دے رہا ہے، جو دنیا کی سچی خبریں دے رہے ہیں وہ آخرت کی بھی سچی خبریں دے رہے ہیں۔ آؤ ان کے حلقہ بگوش غلامی اختیار کر لو، حلقہ بگوش غلامی ہو جاؤ، آؤ ان کے غلام بن جاؤ جن کو اللہ نے حقیقت کا سچا علم عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کے فرمان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ جو کہ آج کل بہت سارے لوگ نا علم کے نشے میں فلسفے کو ایمان بنا دیتے ہیں۔ حضور کے حکم کو ماننا، حضور کے فرمان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ مجھے سمجھ آئے نہ آئے حضور کے ہر حکم پہ میرا سر جھکا ہوا ہے، یہ ایمان ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک حصہ گزر چکا ہے رات کا، آپ سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن بالفرض اگر اللہ کے رسول فرمائیں یہ دوپہر کا وقت ہے تو مومن وہ ہے جو اپنے دیکھنے پر یقین نہیں کرتا، حضور کے فرمانے پہ یقین رکھتا۔ جو حضور نے فرما دیا وہ حق ہے، میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آ گئی۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ حضور کا میلاد منانے اور حضور کی سیرت اپنانے میں ہی دو جہانوں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی ہے، یہی میرا ایمان، یہی میرا عقیدہ۔ مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی ہے، یہی میرا